اسلام نے چھپوایا. چاہتے کیا تھے کہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روک لیں، اپنے پاس روک لیں. تدبیر کیا کی کہ اس کے سامان میں برتن رکھ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم چور ہو. قافلے والے کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں. کہا اچھا یہ برتن اگر سامان میں تمہارے سامان میں نکل آئے تو؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو اپنے پاس روک لیا جائے. یوسف علیہ السلام کے حکم سے پہلے باقی سامان کی تلاشی لی گئی، آخر میں ان کے جو بھائی ہیں ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور برتن نکال لیا گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اس کے ایک اور بھائی نے بھی چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے ایک اور بھائی نے، اس کے سگے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اپنے دل میں مسکرائے یوسف علیہ السلام. اللہ کیا کہتا ہے اس پورے ماجرے کے بارے میں؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی. کیا کہ کسی کے سامان میں برتن چھپایا جائے اور پھر قافلے والوں سے کہا جائے کہ تم چور ہو. پھر تدبیر یہ کی جائے سارے سامان کی تلاشی لینے کے بعد آخر میں اس کی لی تلاشی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سازش تھی، پہلے ہی نکال لیا. اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کروایا. اب جواب دو قرآن کی اس آیت کا. اعتراض کرنے والا قرآن پر اعتراض کرتا، کیا کہو گے؟ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ جواب نہیں ہے، یا قرآن کا دفاع کرو گے کہ یہ ہے طریقہ دفاع کرنے کا الگ؟ اس لیے جو اس ڈر سے کہ عقل کے خلاف ہے حدیث ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، ورنہ قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے مسلک کو بچاتے ہوئے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے. اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے. لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، بلکہ ایسے کہے جیسے صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا تھا میرا ایمان ہے، عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لہذا حجت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.